اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علامات مومن کے حوالے سے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت کہ جس میں مومن کی 5 علامات بتلائی گئی ہیں، اور اتفاق سے ان 5 علامات میں سے 4 کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نماز سے ہے، عبادت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامات مومن میں جو سب سے زیادہ فکر ایک مومن کو کرنی چاہیے وہ اپنی نماز یا اپنی عبادت کی ہے. عبادت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے کہ ہر وہ شے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز کہ جس میں انسان اللہ کی رضامندی حاصل کرے وہ عبادت ہے. اور اصطلاحاً اگر ہم دیکھیں اصلاً تو عبادتوں میں سب سے افضل مقام نماز کو ہے. علامات مومن میں جو سب سے پہلی علامت امام بیان کرتے ہیں وہ ہے دن بھر میں 51 رکعت نافلہ نمازیں سمیت کل نمازیں ادا کرنا. یعنی ویسے تو واجب نمازیں 17 ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم نوافلہ یا نافلہ نمازیں اس میں ملا دیں تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 51 رکعت بن جاتی ہیں، جس میں جو ہے یومیہ 5 وقتہ نمازوں کی نافلہ نمازیں یعنی فجر کی 2، ظہر کی اور عصر کی 8، مغرب کی 4، عشاء کی 2. اس کے علاوہ نماز شب کی 11 رکعت، 17 رکعت واجب نمازیں، تو یہ کل رکعتیں بن جاتی ہیں 51. اب یہاں آپ کے لیے میرے لیے دعوت تفکر ہے کہ ہم جو 313 لشکر امام میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا خواہش کا اظہار رکھتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں مومن کی صف میں، مومن کے دائرے میں، مومنوں کے لشکر میں شامل ہونا چاہیے. پھر ہم 313 میں داخل ہوں گے، کیونکہ 313 کو مومنوں میں سے منتخب کیا جائے گا، سلیکٹ کیا جائے گا. تو پہلے آپ مومن تو بنیں، یعنی مومن کی علامات تو پیدا کریں. اور اس میں پہلی علامت امام نے جو بتلائی ہے وہ 51 رکعت نماز، یعنی نافلہ واجب دونوں ملا کر. اب یہاں پہ مومنین تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان خدا کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو خدا 10 قدم بڑھاتا ہے. اگر مومن چل کر اس کے پاس جاتا ہے تو خدا بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے. اگر آپ ابتدا کریں مختصر اور کم عمل کی، کیونکہ ہمارے ہاں ضروری ہے امام باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ وہ عمل جو قلیل ہو لیکن طویل المدت ہو، لانگ ٹرم ہو، چھوٹا ہو لیکن لانگ ٹرم ہو، اس سے بہتر ہے کہ جو کثیر ہو لیکن قلیل المدت ہو، یعنی جو بہت بڑا ہو لیکن کچھ دنوں، کچھ وقت کے لیے انجام پائے. تو اگر آپ ابتدا اس طرح کریں کہ گریجولی اسٹیپ اپ کریں اپنے نافلہ کو، تو انشاءاللہ آپ اس 51 کے ہدف کو پہنچ جائیں گے کبھی نہ کبھی. مثلاً ابتدا کیسے کریں؟ عشاء کی جو 4 رکعت فرض ہوتی ہے، اس کے بعد جب آپ نماز ختم کرتے ہیں 4 رکعت فرض، اسی وقت اسی پوسچر میں تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ لیں. آسان ترین نافلہ جو دن بھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور عشاء کی نماز کی نافلہ سب سے کم ہے، یعنی 2 رکعت. اور اس کے علاوہ فجر کی بھی 2 ہیں، لیکن فجر کی کھڑے ہو کے ہیں اور عشاء کی جو ہے وہ بیٹھ کے. اچھا، اس میں ایک اور فائدہ عشاء کی
نافلہ میں کہ عشاء کی جو 2 رکعت نافلہ پڑھی جاتی ہے بیٹھ کے، وہ رزق کے لیے بہت زیادہ سود مند ہے۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے ان 2 رکعت نافلہ عشاء کی جو بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا ایک میڈیکل فائدہ میں آپ کو بتلا دوں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا یا تشہد کی حالت میں بیٹھنے کا، کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے کاف مسلز جو کہ پنڈلی کے پیچھے ہوتے ہیں، سولیس مسل جسے ہم کہتے ہیں یا گیسٹرونیمیس مسل کہتے ہیں، دس از کالڈ سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی۔ جب آپ بھاگتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تشہد کی حالت میں یا اس کو مساج کرتے ہیں، دباتے ہیں، پریس کرتے ہیں، تو یہ دل کی طرح پمپ کریں گے بلڈ، اور بلڈ کو اوپر کی طرف بھیجیں گے، یعنی ہارٹ نیچے کی طرف بھیجتا ہے تو یہ اوپر کی طرف بلڈ کو بھیجتے ہیں۔ اوپر کی طرف بلڈ کا بھیجنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیوں کہ نیچے کی طرف تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے خود ہی چلا جاتا ہے، لیکن نیچے سے جب یہ اوپر جاتا ہے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عموماً بلڈ کا یا کسی بھی چیز کا اگینسٹ دا گریویٹیشنل فورس اوپر جانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں یا چیئر پہ بہت زیادہ عرصے تک بیٹھتے ہیں، عموماً اسٹوڈنٹس ہیں یا آفس میں کام کرنے والے، تو پاؤں کو لٹکانے کی وجہ سے جو پاؤں کا بلڈ ہے وہ اوپر نہیں جا پاتا۔ وہ اس وقت ممکن ہے یا تو آپ پاؤں آپ کی باڈی سے اوپر ہوں، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کے آپ اس کو پریس کریں بلڈ کو، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں خون جمع نہیں ہوگا۔ جب خون جمع نہیں ہوگا تو خون فریز نہیں ہوگا، یعنی اس کا کلاٹ نہیں بنے گا۔ جب کلاٹ نہیں بنے گا تو وہ کلاٹ باڈی میں سرکولیٹ نہیں ہوگا، اور کلاٹ بننے کے بعد جو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، یہ کلاٹ کسی بھی اسمال آرٹری میں اسٹک ہو سکتا ہے، بلاک کر سکتا ہے اس کو، اسپیشلی ہارٹ جس سے ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اور برین جس سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ تو تشہد کی حالت میں بیٹھنا آپ کو ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج سے بچاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دن بھر عموماً آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، جب آپ مصلی پہ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا یہ 2 رکعت نفل، تو اس دوران جب بلڈ اوپر جائے گا تو وہ کڈنی میں بھی آئے گا، تو جو فاسد مادے ہیں، ویسٹ پروڈکٹس ہیں یا پین کریٹنگ، پین پروڈیوسنگ پروڈکٹس ہیں، وہ بھی کڈنی کی طرف آئیں گی، اور پھر کڈنی ان کو ریموو کر دے گا یورین کی فارم میں۔ سو دیٹ از گوئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف یو فرام پین۔ جو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، لوگ آ کے بچوں سے کہتے ہیں ذرا پیر دبا دو، تو وہ پیر کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا۔ بہت سمپل سا، جسے کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے اپنے پیروں کے درد کو، تھکن کو دور کرنے کا، برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک سے بچنے کا۔ تو یہ میڈیکل اور شرعی حوالے سے جو اہمیت ہے 2 رکعت نماز نافلہ کی عشاء کی نماز کے بعد، وہ آپ کے سامنے اجاگر ہو گئی۔ انشاءاللہ اس سے آپ ابتدا کریں اور پھر آپ فجر پر آئیں۔ فجر کی جو 2 رکعت نماز ہے تمام نافلہ نمازوں میں سب سے زیادہ مؤکدہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ہیں کہ جن کو پڑھا جائے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہوں، فقط فجر کی 2 رکعت کا وقت ہو، آپ فجر کی 2 رکعت واجب پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو قضا کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہمت ہو تو مغرب کی 2 یعنی 4 رکعت نماز ہوتی ہے نافلہ، اگر وہ ہمت ہو تو وہ آپ پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے ہمت دی تو ظہر کی نافلہ 8 اور عصر کی نافلہ 8 بھی آپ پڑھ پائیں گے۔ عموماً لوگ نفل جب پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بس اب تو ہمیں سب پڑھنی پڑے گی، ورنہ 2 رکعت نفل کیسے قبول ہوگی۔ عشاء کی اور فجر کی تو 2 ہیں، نو پرابلم، لیکن فرض کر لیں آپ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھی اور باقی 6 رکعت نافلہ نہیں پڑھی، تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو 2 رکعت کا ثواب دے دے گا۔ 6 رکعت کبھی اور ہوں تو آپ اس کی بھی عادت ڈال لیے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مستحبات میں بہت ساری نمازیں ہیں، مثلا کسی میں کہا گیا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں،
تو اب آدمی تھوڑا سا گھبراتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. کوئی بات نہیں, آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں, 2 مرتبہ پڑھ لیں, 5 مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے دے گا. یعنی یہ روزے کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ روزہ کھول لیا, پہلے ہمت نہیں ہوئی تو روزہ ہوا ہی نہیں, ویلڈ ہی نہیں ہوا. لیکن کم از کم اس میں آپ کی 8 میں سے 2 پڑھ لی تو 2 قبول ہو جائیں گی, 4 پڑھ لی تو 4 قبول ہو جائیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیے, اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. آپ 2 رکعت عشاء سے شروع کریں, پھر فجر, پھر مغرب, پھر ظہر, عصر, انشاءاللہ 51 رکعت نماز ہو جائے گی. صرف اس خوف سے کہ اگر میں پڑھوں تو پھر سب پڑھوں ورنہ کوئی بھی رکعت نفل نہ پڑھوں. یہ ایک شیطان کی سوچ ہے جو انسان پر مسلط کرتا ہے کہ اگر تم کو نماز شب پڑھنی ہے تو 11 کی 11 پڑھو ورنہ نہیں. اگر تمہیں نماز شب پڑھنی ہے تو تم جو ہے وہ وطر میں جو تمام اذکار ہوتے ہیں 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ یا 300 مرتبہ الف الف ورنہ نہ پڑھو. ایسا نہیں, مستحبات میں اللہ آپ کو چھوٹ دیتا ہے کہ آپ جو ہے چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں, بلکہ واجب میں بھی اگر ذکر رکوع کا, سجدہ کا رکوع 3 مرتبہ ہے, اب آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے 51 رکعت نماز جو علامات مومن میں سے ہے, اگر آپ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا گریجولی اسٹیپ اپ کر کے اس کو مکمل طور پہ اچیو کرنے کی, تو انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ فرسٹ فلور پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی نگاہ فرسٹ فلور پہ نہیں ہوتی بلکہ سیڑھی کے پہلے اسٹیپ پہ ہوتی ہے, پھر دوسرا اسٹیپ, پھر تیسرا اسٹیپ. آپ ایک دم سے 10 کے 10 یا 20 کے 20 اسٹیپ نہیں لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ یہ سفر طے کر لیں گے. علامات مومن میں سے ہے, اگر آپ علامات مومن کو ایکوائر کریں گے تو مومنوں کے دائرے میں, مومنوں کے لشکر میں شامل ہوں گے. اس کے بعد پھر باری آئے گی 313 کے لشکر میں شامل ہونے کی. اس کے بعد امام کی روایت کے مطابق دوسری علامت مومن نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا. دیکھیے بسم اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق, مکتبہ اہل بیت کے مطابق جزء سورہ ہے, یعنی سورہ کا جز ہے. اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ نے سورہ ادھورا پڑھا اور وہ سورہ کاؤنٹ نہیں ہوگا مکمل. یعنی سورہ فاتحہ میں اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ فاتحہ کاؤنٹ نہیں ہوگی, ساقط ہو جائے گی نماز آپ کی. اسی طرح آپ سورہ توحید, سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. قرآن کے 114 سوروں میں 113 سوروں کے شروع میں بسم اللہ آتا ہے, وہ سب کے سب ضروری ہیں. ایک سورہ توبہ میں بیچ میں آتا ہے, ایک سورہ میں نہیں آتا, اور ایک سورہ میں سورہ نمل میں 2 مرتبہ آتا ہے, ایک بیچ میں اور ایک شروع میں. یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے, ایسا کیوں ہے, امام نے ایسی تاکید کیوں کی؟ اس لیے کہ بینگ اے مومن ہم دوسروں سے اس طرح مختلف ہیں کہ ہمارے یہاں بسم اللہ سورہ کا جز ہے. چنانچہ گویا امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم بسم اللہ کو بلند آواز سے جب پڑھو گے تو یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ تم مومن ہو, جبکہ دوسرے نہیں پڑھتے. فاتحہ میں بھی اور اس کے بعد جو دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی. اچھا, اس کی دلیل بہت آسان ہے, عقلی دلیل, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, یعنی مکتبہ تشیع سے ہٹ کر, کہ بسم اللہ تبرکن مستحبن پڑھی جاتی ہے, اگر نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں. تو اگر ہم نہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں جتنی بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے سورہ سے پہلے وہ ہم نکال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ پہ توہین قرآن کا الزام لگ جائے گا, فوراً وہ قرآن جو ہے وہ گرفت میں لے لیا جائے گا, اس کو چھاپنے والے کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں لکھی گئی بسم اللہ جو سوروں کے شروع میں لکھی گئی ہیں وہ سب کے سب قرآن کا حصہ ہے. اگر آپ نے اس میں سے ایک بسم اللہ کو بھی نکال دیا تو آپ نے گویا قرآن کی تحریف کی, قرآن میں تحریف کے مرتکب ہوئے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری ہے ہمارے نزدیک اور قرآن سے بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ دوسری اہم بات، اگر ہم عقلی دلیل کے بعد نقلی دلیل دیکھیں، یعنی روایت، قرآن میں سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا گیا ہے قرآن کی آیت کے مطابق۔ چنانچہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو مولا علی نے کہا کیوں نہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو 7 مثانی نہ کہا جاتا، کیونکہ اگر ہم بسم اللہ نکال دیں گے تو سورہ فاتحہ کی 6 آیت رہ جائیں گی، حالانکہ اللہ اس کو 7 مثانی، 7 یعنی 7 مثانی یعنی 2 مرتبہ، یعنی 7 سوروں 7 آیات والی سورہ کہ جس کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ یعنی اگر ہم بسم اللہ نکال دیں گے تو 7 کی بجائے فقط 6 سورہ رہ جائیں گی، جو کہ قرآن کی آیت کے منافی ہے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی ہر سورہ کا جز ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے۔ تاریخی حوالے سے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک دفعہ حاکم شام مدینے آیا تو اس نے امامت کروائی اور فاتحہ نہیں پڑھی، فاتحہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو لوگوں نے نماز ختم کرنے کے بعد کہا فوراً کہ کیا تم بسم اللہ بھول گئے تھے یا تم نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے؟ یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے بسم اللہ کی کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورہ مکمل نہیں ہوگی۔ چنانچہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے اور اس کو شروع میں مستحب نہیں، واجب سمجھ کے نماز قرآن کا جز سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مستحباً ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں، آپ جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو سورہ توبہ یا سورہ منافقون جو ہے وہ غضب سے شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے، چنانچہ اللہ نے اس میں جو ہے وہ نہیں رکھی بسم اللہ۔ تو سورہ کافرون بھی اللہ تعالیٰ کے غضب سے شروع ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اس میں پھر کیوں بسم اللہ رکھی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق مستحب ہونے سے یا کسی سورہ میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ غضب الہی نہیں، ورنہ سورہ کافرون میں بھی بسم اللہ نہیں ہوتی۔ بہرحال امام کی علامات مومن میں سے دوسری علامت جو ہے نماز میں، چاہے وہ جہری ہو چاہے وہ سری ہو، جہری یعنی بلند آواز سے نماز پڑھنا، اس میں تو آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہی ہے زور سے، لیکن جب آپ سری نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ بسم اللہ کو آہستگی سے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ آہستگی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے اصول اور روایت اور شریعت اور توضیح کے مطابق کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھا جائے، باقی سورہ فاتحہ، باقی دوسری سورہ آپ آہستہ پڑھیں۔ تیسری علامت کی طرف آتے ہیں۔ تیسری علامت خاک پہ سجدہ، صرف سجدہ نہیں، خاک پہ سجدہ نماز میں، چاہے وہ مستحب ہو چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی نماز ہو، ہمارے یہاں خاک پہ سجدہ ضروری ہے۔ عام چیز یعنی کارپیٹ پہ جس طرح لوگ کر لیتے ہیں، چٹائی پہ کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں زمین یا زمین سے اگی ہوئی شے اس پر سجدہ، جیسے پتھر ہے یا زمین میں پائی جانے والی چیز، اس پر جو ہے وہ سجدہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی بھی آپ جو ہے وہ علت سمجھ لیجئے کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فوقیت دی دوسرے لوگوں پہ، دوسری مخلوقات پہ، دوسری شے پہ، وہ اس کی عقل کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہماری عقل سب سے بہترین، سب سے قیمتی ترین شے ہے کائنات میں، جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اور خاک یا مٹی دنیا کی حقیر ترین شے ہے۔
جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قیمتی ترین شے، ویسے تو ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی قیمتی ترین شے بارگاہ الہی میں حقیر ترین شے یعنی مٹی پہ لگاتے ہیں۔ مٹی حقارت کی نشانی علامت ہے، عموماً محاورتاً بولتے ہیں کہ بھئی اس پہ مٹی ڈالو، یا تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، یا اس کو دفن کر دو مثلاً۔ تو پس قیمتی ترین شے ہم پست ترین شے یعنی مٹی پہ لگا کر خدا کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس عقل کی بنیاد پر لوگوں سے افضل ہیں، لیکن تیرے نزدیک ہماری یہ عقل جو قیمتی ترین شے ہے وہ مٹی کے برابر یا حقیر ترین شے کے برابر ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ عرفانی منزل ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کے لیے تواضع و انکساری کتنی ضروری ہے۔ فقط اللہ کے سامنے جھکنا ضروری نہیں ہے، جھکتے تو ہم رکوع میں بھی ہیں، لیکن سجدے میں ہم جب تک اس لیول، اس سطح تک نہ جھکیں، جب تک ہمارا ماتھا مٹی سے نہ لگ جائے، اس وقت تک تواضع و انکساری عبدیت والی کیفیت نہیں آ سکتی۔ عبادت عبد سے نکلا ہے۔ راغب اصفہانی کی کتاب مشہور ترین لغت المفردات کے مطابق عبد کا مطلب ہے تواضع انکساری، ہمبلنس کی آخری شکل۔ چنانچہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں دس از اے سارٹ آف ہمبلنس، ایک تواضع انکساری کی شکل ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں تواضع انکساری میں اضافہ ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو تواضع انکساری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم سجدے میں اپنے ماتھے کو خاک مٹی پہ رکھتے ہیں تو ہماری تواضع انکساری آخری حدوں کو چھو لیتی ہے۔ چنانچہ عبد کا مطلب ہے تواضع انکساری کی آخری شکل، اور ظاہری اعتبار سے آخری شکل اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنی عقل کو، اپنے ماتھے کو خاک پر لگائیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک تجربہ کیا گیا جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ خاک پہ سجدہ انسان کو نفسیاتی بیماریوں سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے، فوبیاز سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے الیکٹریکل وائرز ہوتے ہیں، ایک تو اس میں پازیٹیو ہوتا ہے، ایک اس میں نگیٹو ہوتا ہے، ایک اس میں نیوٹرل ہوتا ہے۔ چنانچہ پازیٹیو چارجز کے لیے، نگیٹو چارجز کے لیے نیوٹرل وائر یا ارتھ کا وائر وہ وائر ہوتا ہے کہ جو نگیٹو اور پازیٹیو ایکسٹرا چارجز کو انڈر گراؤنڈ کر دیتا ہے، یعنی پھر کرنٹ نہیں لگے گا آپ کو، ایکسٹرا چارجز نہیں موجود ہوں گے تاروں میں۔ ہماری باڈی بہت سارے خلیوں پر مشتمل ہے، سیلز پر۔ جیسے آپ کی دیوار برکس سے بنی ہوئی ہے، اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہماری باڈی لاتعداد خلیوں سے بنی ہے، سیل سے بنی ہے۔ دیٹ از اکول ٹو 10⁻12، یعنی 100 ٹریلین سیلز ہماری باڈی میں ہیں۔ ٹریلین یعنی کتنے زیرو؟ یاد رکھ لیجئے، 1000 میں 3 زیرو ہوتے ہیں، ملین میں 6 زیرو ہوتے ہیں، بلین میں 9 زیرو ہوتے ہیں، اور ٹریلین میں 12 زیرو ہوتے ہیں۔ اتفاق سے اللہ کو 12 ہی زیرو کے برابر سیلز ملے تھے باڈی میں رکھنے کے لیے، اور 100 ٹریلین یعنی 100 انٹو 10⁻12، 100 کے 2 زیرو اگر ایڈ کرتے ہیں تو 12 + 2 14، تو 100⁻12 کہیں یا 1:14، 12 اور 14، 12 امام اور 14 معصومین کے حوالے سے یہ بالکل مناسب نظر آتا ہے۔ بہرحال ہماری باڈی میں جو 100 ٹریلین سیلز ہیں، ان کے اندر نگیٹو چارجز ہوتے ہیں اور باہر پازیٹیو چارجز ہوتے ہیں۔
جب ہم ریلیکس یا سلیپنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو یہ سچویشن ہوتی ہے، اندر نگیٹو باہر پازیٹیو۔ جب ہم حرکت کرتے ہیں تو یہ نگیٹو چارج باہر چلے جاتے ہیں اور پازیٹیو چارج اندر آ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم دوبارہ حالت سکون میں آتے ہیں، اگین نگیٹو ول کم ان سائڈ، پازیٹیو ول گو آؤٹ سائڈ۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، آفٹر لیبوریس ایکٹیویٹیز، مینٹل ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یوزلی کچھ ایکسٹرا چارجز باہر رہ جاتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر -90 نگیٹو چارج یعنی اندر ہیں تو +90 باہر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈس بیلنس یا ایکسٹرا چارج کا علاج کیا ہے؟ آپ اپنی باڈی کے کسی حصے کو زمین سے لگا دیں تو یہ ایکسٹرا چارجز زمین میں چلے جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ارتھ کا وائر، نیوٹرل وائر ایکسٹرا چارجز کو زمین میں لے جاتا ہے، اسی طرح ایکسٹرا چارجز جسم کے کسی بھی حصے کو زمین سے لگانے پر زمین میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی باڈی حالت سکون میں آ جاتی ہے۔ تو جب انسان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے دماغ میں، اپنی باڈی میں ایکسٹرا چارج کی وجہ سے اسٹریس محسوس کرتا ہے، ٹینشن محسوس کرتا ہے، فوبیاز، کسی بھی قسم کی نفسیاتی بیماری، تو جب سجدہ کرتا ہے تو ایکسٹرا چارجز جو آپ کی باڈی میں ڈس بیلنس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں وہ ارتھ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ خاک پہ یعنی سجدہ گاہ پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے اندر ایکسٹرا چارجز ارتھ ہونے کی وجہ سے ٹینشن، ڈپریشن، فوبیاز اور دیگر پریشانیاں نہیں ہوتی۔ اس کا تجربہ باقاعدہ کیا جا چکا ہے کہ انٹرنیٹ پہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ آپ کی جب باڈی کا چارج معلوم کیا گیا سجدے سے پہلے اور سجدے کے بعد، تو سجدے سے پہلے جو چارج تھا وہ زیادہ تھا، سجدے کے بعد وہ چارج تقریباً 0 ہو گیا۔ تو خاک پہ سجدہ علامت مومن ہے، فقط سجدہ علامت مومن نہیں ہے۔ یہ 3 علامات مومن۔ چوتھی علامت مومن عقیق کا سیدھے ہاتھ پر پہننا۔ عقیق کا سیدھے ہاتھ پر پہننا کیوں امپورٹنس، اہمیت رکھتا ہے؟ عموماً لوگ الٹے ہاتھ میں پہنتے ہیں انگوٹھی، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ رکاوٹ ذرا بنتی ہے۔ اس کی جو فلسفی اور ریزن ہے وہ بھی سن لیجئے کہ مولا علی جب جنگ صفین میں نبرد آزماتے اور فتح حاصل کرنے کے قریب تھے تو قرآن نظم پر اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ہم قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ مولا علی نے بہت سمجھایا کہ یہ ایک چال ہے، تم نہ رکو بلکہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، لیکن لوگوں نے نہیں مانی مولا علی کی۔ تو ان کی طرف سے عمر بن العاص ثالث مقرر ہوا اور یہاں سے ابو موسیٰ عشری، حالانکہ ابو موسیٰ عشری کے بارے میں لوگ تھوڑا سا تذبذب کا شکار تھے کہ جن کو بڑی مشکل سے امام حسن علیہ السلام قائل کر کے لائے تھے جنگ صفین میں اپنی طرف سے لڑنے کے لیے، یعنی وہ بہت زیادہ کنونسڈ نہیں تھے اس معاملے میں کہ جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں اور مجھے یہاں سے لڑنا ہے کہ وہاں سے لڑنا ہے۔ بہرحال وہ کسی طرح امام علی کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن جب انہوں نے اپنے بھائی عقیل کو بنانا چاہا تو لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ تو آپ کے بھائی ہیں۔ ابو موسیٰ عشری کو چنانچہ بنایا گیا جس پہ مولا علی راضی نہیں تھے۔ بہرحال یہ دونوں افراد مولا علی کی طرف سے ابو موسیٰ عشری اور حاکم شام کی طرف سے عمر بن العاص ایک جگہ بیٹھے اور ڈسکشن ہوا۔ جو نتیجہ نکلا وہ یہ، جو کہ عمر بن العاص کی طرف سے تھا، مشورہ یا تجویز، کہ یہ جنگ دراصل مولا علی اور حاکم شام کے درمیان جنگ ہے، بلکہ مولا علی نے جنگ صفین میں حاکم شام کو کہا بھی تھا کہ یہ جنگ میری اور تمہاری ہے، اگر چاہو تو تم الگ سے میرے مقابلے پر آ جاؤ تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں، ہم کیوں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کروائیں اور ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ بہرحال تو حاکم شام کا جو دست راست تھا عمر بن العاص، اس نے ابو موسیٰ عشری سے کہا کہ فساد کی جڑ نعوذ باللہ مولا علی ہیں اور
عمر بن العاص میری طرف سے، ان دونوں کو ہم معزول کر دیتے ہیں اور پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کسی اور کو خلیفہ بنا کے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں گے۔ اب ابو موسیٰ عاشری ان کے جھانسے میں آ گئے۔ اب یہ گئے فیصلہ سنانے کے لیے، تو ابو موسیٰ عاشری نے کہا کہ آپ پہلے فیصلہ سنائیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سنائیں گے، تو میں فیصلہ پہلے نہیں سناؤں گا، پہلے آپ سنائیں کیونکہ آپ بزرگ ہیں۔ تو ابو موسیٰ عاشری نے فیصلہ سنا دیا کہ میں جو ہوں وہ علی کو معزول کرتا ہوں، جس طرح یہ ہاتھ کی انگوٹھی، انہوں نے ہاتھ کی انگوٹھی کو نکالا کہ جس طرح ہاتھ کی انگوٹھی کو نکالا جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی انگوٹھی کو نکالا کہ مولا علی کو میں اپنی کرسی سے معزول کرتا ہوں، اور پھر جو ہے انہوں نے رکھ دیا۔ اور جب عمر بن العاص آیا تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اپنے حاکم شام کو کرسی سے معزول کرتا ہوں، یعنی اس نے انگوٹھی کو انگلی سے اتارا، پھر دوبارہ پہن لیا، اور میں اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ مقرر کرتا ہوں۔ یعنی نتیجہ کیا ہوا، ابو موسیٰ عاشری نے تو مولا علی کو انگوٹھی اتار کر مثال دیتے ہوئے بتا دیا کہ میں نے نکال دیا، اور ابو عمر بن العاص نے کہا کہ نہیں، میں معزول کرتا ہوں پھر مقرر کرتا ہوں، دوبارہ انگوٹھی کو پہن لیا، یعنی الٹے ہاتھ میں دوبارہ پہن لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے دھوکہ دیا اور عمر بن العاص کو دوبارہ اپنی جگہ مقرر کر دیا۔ اب لوگوں میں یہ طریقہ ہو گیا کہ جو لوگ الٹے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنے کرتے تھے وہ حاکم شام کے لوگ کہلاتے تھے، اور جو سیدھے ہاتھ پہ پہنا کرتے تھے وہ مولا علی کے پیروکار کہلاتے تھے۔ تو علامات مومن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی، الٹے ہاتھ میں نہیں۔ پانچویں علامت زیارت اربعین، جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے یا ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے علامات مومن میں 5 میں سے 4، اور عقیق کا یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز میں قنوت میں انگوٹھی کو پھیر لیں، گھما دیں اور اس کا رخ آسمان کی طرف کر دیں۔ تو 5 میں سے 4 یا 5 علامات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نماز ہی سے متعلق ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ اپنی نماز کی طرف دیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ علامات مومن کو حاصل کرنے کے بعد لشکر مومن میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہی وہ لشکر ہے کہ جس سے 313 کو منتخب کیا جائے گا۔ جیسے کسی جاب کے لیے جب آپ جاتے ہیں انٹرویو دینے، تو انٹرویو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جاب سلیکشن ہو گئی، انٹرویو دینے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کا انٹرویو کامیاب ہوا کہ نہیں، آپ انٹرویو میں کامیاب ہوئے کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس میں بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی مومن نافلہ کے ذریعے میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ایسا محبوب کہ جو مجھے عزیز ہوتا ہے، یعنی کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں۔ ضروری ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو تمام چیزوں کو چھوڑ دے، مکمل طور پہ آزاد ہو کر نماز پڑھے، تب آپ کو نماز میں لطف آئے گا۔ حدیث رسول امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نماز پڑھتا دیکھ کر فخر سے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے جود و کرم اور رحمت اور سخاوت کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ کر میری طرف رجوع کیا، تم گواہ رہنا میں نے اپنے رحمت و کرم کو اس کے حوالے کیا۔ لیکن ضروری ہے کہ آدمی مکمل طور پہ لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ کرو، بلکہ اس کی توجہ اللہ کی طرف اس وقت بھی ہونی چاہیے
کہ جب وہ لوگوں میں موجود ہو، جیسے ایک شخص کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کاموں کے دوران بھی اس کے تصور میں کھویا رہتا ہے۔ امام کی حدیث ہے، من انس باللہ استوحش من الناس، کہ جس کو اللہ سے انسیت ہو جاتی ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو جب تک آپ کو خدا سے، نماز سے انسیت نہیں ہوگی، اتنی انسیت کہ لوگوں سے وحشت ہونے لگے، عام کاموں سے آپ بیزاری کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے، مطلب یہ کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، آپ کی نظریں گھڑی کی طرف ہوں کہ کب نماز کا وقت ہو، میں نماز کی طرف پلٹوں، پھر کہیں جا کے آپ کی یہ نماز قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ 51 رکعت نماز، اگر 51 نہیں تو 2 اضافی عشاء کی پڑھ کے، فجر کی، یا پھر نافلہ مغرب، پھر عصر، ظہر پڑھ کے، اور نماز شب 1 3 اور باقی پڑھ کے مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ کو پڑھنا بہت آسان ہے بلند آواز سے نماز میں، انگوٹھی پہننا دائیں ہاتھ میں بہت آسان کام ہے، خاک پہ سجد تو ہم کرتے ہیں، وہ شرط نماز میں سے ہے، اور زیارت اربعین، ان 5 شرائط کو مکمل کیجئے اس طرح کہ نماز کا حق ادا کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علامات مومن اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تاکید کی گئی ہے نماز کی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد